بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی احمد صابر کلیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کہ بنی ہوئی بکری زندہ کیسے ہو گئی، اس کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ حضرت علی احمد صابر پیا جب کلیر میں قیام پذیر ہو گئے تو وہاں کے قاضی تبارک کو آپ کا وہاں رہنا ناگوار گزرا۔ اس نے کھلم کھلا آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ جو لوگ آپ کے مرید ہو گئے تھے ان کو بہکانا شروع کر دیا، اور جو لوگ بیعت کے لیے آتے تھے ان کو روکنا اور طرح طرح سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ آپ تک نہ پہنچ سکے اور بعض لوگوں نے آپ کی قربت بھی چھوڑ دی۔ ثابت قدم رہنے والے مریدوں میں صرف شیخ بہاؤالدین، شیخ جمال الدین، مسمات گلزار بی بی اور اس کا لڑکا اور اس کا خاوند تھا۔ قاضی تبارک کی مخالفت اور ظلم و ستم کی کچھ انتہا نہ رہی، یہاں تک کہ اس نے قیام الدین رئیس کلیر کو بھی آپ کی طرف سے بدظن کر دیا اور شکایت کی کہ کلیر میں ایک ایسا شخص وارد ہوا ہے جو خود کو امام کہلانا چاہتا ہے اور اپنی بزرگی اور برتری کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی مرشد کا بھیجا ہوا صاحب ولایت علاقہ کلیر کہتا ہے۔ وہ مسجد میں بھی اس قسم کے وعظ اور تلقین کرتا ہے جس سے نمازیوں کی نمازوں میں فطور پڑتا ہے۔ اگر فوراً اس کا تدارک نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ وہ کسی دن ہمارے مراتب اور اقتدار کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ بہت جلد ہی اس کے اثر و رسوخ کو زائل کرنا چاہیے۔ رئیس کلیر نے جب قاضی تبارک کی یہ باتیں سنی اس پر بے حد اثر ہوا، اسے اپنی ریاست میں اپنا اقتدار ختم ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ قاضی تبارک کی باتیں سن کر آخر قیام الدین رئیس کلیر جمعہ کے دن مسجد میں آیا۔ حضرت مخدوم صاحب اس کے آنے سے قبل تشریف لا چکے تھے۔ اس نے دریافت کیا کہ قاضی صاحب وہ کون شخص ہے؟ یہ امامت کا خاص گار ہے۔ قاضی تبارک نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صاحب ہیں۔ اس نے آپ سے دریافت کیا کہ اگر آپ امامت اور خلافت کے مدعی ہیں اور اپنے آپ کو قطب زمانہ کہتے ہیں تو میری سفید رنگ کی نہایت خوبصورت اور قد آور بکری عرصہ 3 ماہ سے گم ہے، بتلائیے کہ وہ کہاں ہے۔ اگر آپ بتلا دیں گے تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ آفتاب ہند میں سے ہیں اور آپ کو اپنا امام مان لیں گے اور بیعت بھی کر لیں گے۔ حضرت مخدوم نے ایک ذرا سی توجہ عالم ارواح کی جانب فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے بکری کے کھانے والے لوگوں، نکل آؤ۔ ایک آن کی آن میں 27 آدمی پریشانی کے عالم میں جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت صابر صاحب نے فرمایا کہ رئیس شہر کی بکری تم لوگوں نے پکڑ کر کھائی ہے، اس کا مفصل حال بیان کرو۔ ان لوگوں نے رئیس کے خوف کی وجہ سے صاف انکار کر دیا کہ ہم پر بہتان ہے، ہم قطعی نہیں جانتے۔ حضرت نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ خود ہی اپنا اپنا سارا حال بیان کر لو، ورنہ ابھی ذرا سی دیر میں پردہ فاش ہو جائے گا اور اسی وقت تم لوگوں کو بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مگر وہ لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ تب حضرت نے رئیس شہر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اپنی بکری کا نام لے کر پکارو۔ تب اس نے ہرمنہ اس بکری کا نام تھا کہا اور بکری کو آواز دی تو ہر شخص کے شکم سے جدا جدا آواز آئی کہ میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں۔ ان لوگوں نے آدھی رات کو 4 صدر کے کنارے پر ذبح کر کے میرا گوشت بھون کر کھایا تھا اور ہڈیاں کھال میں رکھ کر ایک پتھر اس میں رکھ کر ایک کنویں میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ کنواں صدر کے کوچے میں ہے اور اس کو رئیس نے بہت گہرائی میں کھدوایا تھا۔ جس پر عتاب ہوتا تھا، غصہ ہوتا تھا، وہ اس کنویں میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب رئیس کو بالکل یقین ہو گیا۔ اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ واقعی اقتاب میں سے ہیں اور چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے کہ مکار قاضی نے سوچا کہ یہ تو معاملہ ہی الٹا پلٹا ہو گیا، میری بزرگی اور وقت سب خاک میں ملنا چاہتی ہے، تو چپکے سے اس نے رئیس کے کان میں کہا، اس کے دھوکے میں نہ آئیے گا، یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ رئیس اس کے ورگلانے میں آ گیا اور کہا کہ یہ معاملہ واقعی جادو کا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صابر صاحب مسکرا دیے اور کہا، چند دنوں بعد اوپر حقیقت واضح ہو گئی۔ اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے
کہ حضرت علی احمد صابر کے خلیفہ حضرت خواجہ شمس الدین نے ایک روز مخدوم پاک سے سوال عرض کیا تھا کہ فنا و بقا کا راز کیا ہے، تو حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا تھا کہ کسی وقت ظاہر کر دیا جائے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین کو وہ سوال یاد آ گیا، مگر یہ ایک واقعہ تھا جس کو مدتیں گزر گئی تھی، حضرت خواجہ صاحب کے ذہن سے خارج ہو چکا تھا، مگر آج اس وقت سب لوگ جب قبر شریف کی چشمہ بندی میں مصروف تھے تو حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ امام صاحب سے ملاقات کر کے ان کے حالات اور نام و نشان دریافت کر لینا چاہیے، ورنہ یہ بات پردہ راز میں رہ جائے گی کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی، کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت علی احمد صابر پیا کی نماز جنازہ غائب سے کسی نے پڑھائی تھی۔ چنانچہ آپ سوار امام کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنے گھوڑے کی بھاگ کو پکڑ کر سوار ہو چکے تھے، اور وہ خواجہ صاحب کو آتا دیکھ کر گھوڑا مغرب کی جانب بڑھا دیا۔ حضرت خواجہ صاحب گھوڑے کے پیچھے دوڑے اور کچھ دور جا کر گھوڑے کی بھاگ پکڑ کر عرض کیا کہ حضرت اپنا نام و نشان تو بتلائیے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی احمد صابر پیا کا جنازہ کسی غیب سے آئے ہوئے آدمی نے پڑھایا ہے۔ یہ سن کر سوار نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور فرمایا کہ فقیر کے جنازے کی نماز ایک فقیر ہی نے پڑھائی ہے۔ چہرہ پر نور دیکھتے ہی سب لوگ حیرت میں آ گئے، تو حضور نے قبر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ شمس الدین حیرت کی کوئی بات نہیں، یہ وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ الحمدللہ کو موجب وعدہ کہ آج یہ مسئلہ بھی تم کو بچشم خود دکھلا کر سمجھا دیا۔ ایک بار مجھ پر وفائے عہد کا باقی تھا، آج اس سے بھی میں سب کو دوش ہو گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت خواجہ شمس الدین ترک شمس العارض پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش کر گر پڑے، اور وہ سوار صاحب جدھر سے تشریف لائے تھے ادھر کو روانہ ہو گئے۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نایا وائس کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔